اب اگر عمل حب کے لیے کیا جائے یا محبت کے لیے کیا جائے یا کسی سے کام لینے کے لیے کیا جائے، کسی کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کیا جائے، تو اس کو مد نظر رکھا جائے گا کہ آیا وہ ہمارے دوست برج میں کھڑا ہے یا مخالف برج میں، تو اس کے ساتھ ساتھ اعمال پھر کیے جاتے ہیں۔ اگر مخالفت ہو تو اس مخالفت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد مالک کائنات کی، جس نے زمین و آسمان خلق فرمائے اور دن رات خلق فرمائے، سیارگان اور حروف خلق فرمائے۔ ابجد کی اس محفل میں تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حروف کی عنصری دوستی اور دشمنی یا مخالفت پہ بات کریں گے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب حروف سے یا کسی بھی عمل میں علم نجوم یا بروج کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا عنصر، اس کے برج کا عنصر یا اس کے حرف کا عنصر ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں، یہ دائرہ دوستی میں بھی کام آتا ہے اور دائرہ عداوت یا ایک دوسرے سے جدائی کے لیے بھی کام آتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حروف کی ایک دوسرے کے ساتھ عنصری مخالفت اور دوستی بیان کریں گے، اور سیارگان اور بروج کی بھی۔ اس دوستی اور دشمنی کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے کسی ساتھ میں یا کسی طالع وقت میں، آیا وہ طالع وقت اس عمل کے لیے موافق ہے یا ناموافق ہے۔ اگر طالع وقت موافق نہیں ہوگا تو اثرات کم ظاہر ہوں گے۔ اگر طالع وقت موافق ہو اور سیارہ طالب اور مطلوب کا وہ ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہو تو عمل حب کا کیا جائے تو بہت زیادہ تاثیر دیتا ہے۔ تو اسی کے بیان کے لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ حروف کی عنصری دوستی اور دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہے۔ اسی سے سر حرف سے بھی کسی کی دوستی اور دشمنی معلوم کی جا سکتی ہے۔ دوستی یا مخالفت کسی حد تک یہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف۔ یہ ہمارے بروج ہیں، دائرۃ البروج۔ پہلا برج حمل اور اس کا سیارہ مریخ ہے، دوسرا ثور، اس کا سیارہ زہرہ، تیسرا جوزا، اس کا سیارہ عطارد۔ یہ تمام بروج اور ان کے سیارگان ہیں۔ سیارہ قمر اور سیارہ شمس یہ صرف ایک ایک برج کے لیے ہیں، باقی تمام سیارگان دو دو بروج پہ تقسیم کیے۔ اب دائرہ اور دوستی برج کا، کہ برج ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہے یا مخالف ہے۔ حمل اور اسد یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ دوست ہیں۔ ثور اس کا دوست عقرب ہے، اوسط درجے کے دوست ہیں۔ جوزا کا قوس اور دلو تینوں باہم دوست ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ قوس کا جوزا بھی دوست ہے اور دلو بھی، دلو کا قوس اور جوزا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں۔ سرطان اور عقرب دونوں آبی بروج ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو جو عنصری دشمنی آتشی کی آبی کے ساتھ، وہ اس میں ملحوظ خاطر رکھی گئی۔ سرطان اور عقرب ایک دوسرے کے اوسط درجے کے دوست ہیں۔ اسد اور قوس دونوں آتشی بروج ہیں۔ سنبلہ اور حوت یہ آپس میں باہم دوست ہیں۔ میزان اور حمل، عقرب اور ثور، قوس اور اسد، جدی اور سنبلہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں۔ اب اگر عمل حب کے لیے کیا جائے یا محبت کے لیے کیا جائے یا کسی سے کام لینے کے لیے کیا جائے، کسی کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کیا جائے، تو اس کو مد نظر رکھا جائے گا کہ آیا وہ ہمارے دوست برج میں کھڑا ہے یا مخالف برج میں، تو اس کے ساتھ ساتھ اعمال پھر کیے جاتے ہیں۔ اگر مخالفت ہو تو اس مخالفت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بیان کریں گے۔ اب مخالف بروج کی بات کرتے ہیں۔ حمل آتشی برج ہے، سنبلہ، ثور اور عقرب یہ اس کے مخالف برج ہیں۔ یہ عداوت کے لیے کام آتے ہیں۔ اب اگر ایک بندے کا طالع وقت حمل ہے اور کوئی اس طریقے کا مخالفت کا ہم نے اس سے کوئی کام لینا ہے، تو سنبلہ، ثور اور عقرب کے طالع وقت کو مد نظر رکھیں گے۔ اس طریقے سے ثور کا میزان و حمل، جوزا مساوی ہے، سرطان اور عقرب یہ قوس کے ساتھ مخالفت ہے، سرطان کی قوس کے ساتھ مخالفت، اور کیونکہ سرطان آبی برج ہے، قوس آتشی برج ہے۔ اسد اور حوت کی، سنبلہ اور حمل یہ سارے اس چارٹ سے آپ دیکھ کے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب حروف کا
دوستی اور دشمنی کا دائرہ۔ آتشی حرف 7 ہم نے بیان کیے تھے، اوتم فشاز جس کا مجموعہ بنا تھا، اور بادی بھی 7 تھے، بوینستاز، آبی بھی 7 تھے، جاز کا کسر۔ یہ عنصری دشمنی ہے۔ آتش کو جو دشمنی ہے وہ پانی سے ہے، یعنی کہ آتش اور پانی آپس میں مخالف ہے۔ اب آتشی حروف میں سے الف ہے تو اس کا جیم مخالف ہوگا، زا، کاف، سین، قواف، سا اور زوئے، یہ ان کے مخالف ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس کے بھی 7 حرف ہیں۔ یہ 7 اعمال میں یا عملیات میں کام لینے کے لیے یہ ایک دوسرے کی مخالفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو دوستی اور دشمنی انہی حروف سے ایک دوسرے کے ساتھ رد و بدل کر کے قائم کی جاتی ہے، اس لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ آگ کا آبی عنصر مخالف ہے، یعنی کہ آگ کا پانی مخالف ہے، اور خاکی مساوی عنصر ہے، نہ وہ دوست ہے نہ دشمن ہے۔ بادی اور خاکی آپس میں مخالف ہے۔ بادی کا دوست عنصر آتشی ہے، یعنی کہ ہوا کو آگ کے ساتھ دوستی ہے۔ اسی طریقے سے آگ کو بھی ہوا کے ساتھ دوستی ہے، یہ اس کا دوست عنصر ہے، یعنی کہ آتشی حروف کے ساتھ بادی حروف ملا دیں گے تو یہ دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے آبی حروف، آبی کو خاکی کے ساتھ، یعنی کہ مٹی اور پانی کو آپس میں دوستی ہے، ان کی آپس میں مخالفت نہیں ہے۔ پانی کی آگ کے ساتھ مخالفت ہے، اور ہوا کے ساتھ مساوی ہے، نہ دوست نہ دشمن۔ اسی طریقے سے خاکی، اس کو آبی کے ساتھ محبت ہے یا دوستی ہے، یا آبی کے ساتھ اس کی مماثلت ہے۔ بادی یعنی کہ ہوا اس کی مخالف ہے، اور آتش، نار، یہ اس کے لیے میمن ہے، یعنی کہ مساوی صورتحال۔ انہی عنصروں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی عمل میں، جب بھی علم جفر کے عملیات میں یا اور بھی کسی عمل میں جب بھی آپ کام لیں گے تو انہی عنصر کو مد نظر رکھیں گے۔ اب کسی انسان کا عنصر آتشی ہے، آپ اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا عنصر بادی ہے تو جلدی موافقت ہو جائے گی، اگر آبی ہوگا تو بہت زیادہ آپ کی ویسے بھی مخالفت ہے عنصری، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی طریقے ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ امید ہے تمام دوستوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔